خواتین و حضرات، لاؤڈ اسپیکر میں ڈاکٹر عمر عادل کو دیکھنے، سننے اور سراہنے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر عمر عادل کا سلام پہنچے۔ نہ جانے کب سے آپ سب کے کان ترس رہے تھے ایک خبر سننے کے لیے، ایک واقعہ ہونے سے، ایک فیصلہ ہونے سے بہت سارے لوگوں کو وہ مل گیا جو اب تک وہ سنسنی کی شکل میں، امیدوں کی شکل میں، پیش گوئیوں کی شکل میں بیچ رہے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی گئی، جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ممبر ججز نے ایک ایسا حکم دیا کہ ان کو اڈیالہ جیل سے اب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد شفٹ کیا جائے۔ اب تک آپ سب کو یہ فیصلہ، اس کی جزیات، اس کی شرائط، اس کی شکیں رٹ چکی ہوں گی، کیونکہ میرے خیال میں جب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے وربلی، تب سے لے کر اب تک، جبکہ میں آپ کے سامنے یہ ویلاگ کر رہا ہوں، ہمارے میڈیا پہ کوئی اور خبر ہو یا نہ ہو، اسی فیصلے کی بازگشت ہے، اسی کا ایکو ہے، اسی کے بارے میں تجزیے ہیں، اور ایک انتظار یہ ہے کہ فیصلے پہ عمل درآمد کب ہوگا۔ 48 گھنٹے کے بارے میں کہا گیا، مگر 48 گھنٹے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک منتقلی نہیں ہوئی۔ مگر جو چیز عیاں ہو کے سامنے آئی ہے، میں آج صرف اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کل کلاں کو وہ پہنچ جائیں گے ہسپتال، وہاں علاج شروع ہو جائے گا، اس کے بعد کیا پتہ وہ اگلی منزلوں پہ پہنچ جائیں جو بنی گالہ تک ہو سکتی ہیں، بنی گالہ سے اگلی منزلیں اس ملک کی سرحدوں سے باہر بھی ہو سکتی ہیں۔ ان سب چیزوں کے پریسیڈنٹ موجود ہیں، مگر خواتین و حضرات، جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری سیاست میں اور ہمارے سیاستدانوں کے درمیان رواداری اور وفاداری اور انسانیت کی ٹوٹل کمی ہے۔ میری بات سمجھیے، آپ کے سیاسی تضاد ہو سکتے ہیں، آپ کے سیاسی ٹکراؤ ہو سکتے ہیں، آپ کو سیاست میں مخالفت کرنی ہوتی ہے، مگر سیاست کے میدان میں ذاتی اناد کو اس حد تک بڑھا دینا کہ آپ کو کسی صحت اور کسی کی زندگی کی پرواہ نہ رہے، اور جب یہ نہیں رہتا تو آپ کا جو ذاتی اناد ہے وہ پھر قومی مفاد سے ٹکراتا ہے، اور قومی مفاد سے جو بھی چیز ٹکراتی ہے وہ بے انتہا خطرناک ہے، اور اس ٹکراؤ کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بتاتے یہ ہیں کہ آپ بحیثیت سیاسی مخالفین کتنے عالی ظرف یا کم ظرف ہیں جب اپنا رسپانس اب ایسے فیصلوں پہ دیتے ہیں جن کی قانونی حیثیت جو بھی ہو، جن کی انسانی اور اخلاقی حیثیت جو بھی ہو، مگر وہ آئے تو آپ کے ایپیکس کورٹ سے ہیں۔ خواتین حضرات، جس وقت سے یہ فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کی بنیاد جس رپورٹ کو بنایا گیا اس میں ذکر ہے کچھ علامتوں کا جو عمران خان صاحب میں پائی جاتی ہیں، جو پمس کے ڈاکٹروں کے پینل نے جا کے ان میں دیکھی۔ بلڈ پریشر کا بڑا ہونا، ان کا دراصل ڈائسٹولک بلڈ پریشر جو کوٹ کیا گیا ہے، جو نیچے والا ہوتا ہے وہ 100 ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک کارڈک سائیکل کے اندر 2/3 وقت جس پریشر کا سامنا دل کر رہا ہوتا ہے وہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہوتا ہے، سسٹولک نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جس چیز کا اور ذکر ہے وہ ان کا پلس ریٹ ہے جو 50 ہے۔ اس کے متعلق فکر مند نہ ہوئیے، میں بحیثیت ڈاکٹر آپ کو یہ بتا دوں کہ 50 کا پلس ریٹ ہونا ایک بہت اچھی چیز ہے، اس لیے کہ اسے کہا جاتا ہے بریڈی کارڈیا۔ ان ایتھلیٹس ہوتے ہیں جو باقاعدہ ریگولر ورزش کرتے ہیں، ان کا دل اتنی عمدگی کے ساتھ پمپ کرتا ہے خون کہ اس کو بار بار دھڑک کے کارڈک آؤٹ پٹ کو مینٹین نہیں کرنا پڑتا۔ وہ اس کا سٹروک والیوم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ 50 بیٹس پر منٹ پہ ہی وہ باڈی کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کر دیتا ہے، آکسیجن کی بھی اور خون کی بھی۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ ان کو سٹریس اور انگزائٹی 3+ ہے۔ خواتین و حضرات، آج آپ اگر حکومت وقت یا حکومتی پارٹیوں کے اراکین اور قائدین کا سٹریس لیول دیکھیں تو وہ 3+ نہیں ہے، وہ 10+ ہے۔ وہ تمام لرزہ جو ان پہ طاری ہے، وہ اول فال جو وہ سب اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، وہ تمام تھرتھراہٹیں، وہ تمام کپکپاہٹیں، وہ تمام اس طرح کے اور بہت سارے لفظ ہیں، لیکن لگے گا کہ میں اس خاتون کی طرح آپ کے سامنے مخاطب ہوں جو کہ اس کی ایک خاص انداز میں پیشکش آپ کے سامنے کرتی ہیں، مگر یہ معاملہ زیادہ سیریس ہے۔ یہ معاملہ کسی کی زندگی اور صحت کا ہے،
یہ معاملہ ایک ایسے فیصلے کا ہے جسے آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھیں تو اسے سراہا جانا چاہیے. اور ہماری حکومتی اراکین کو بھی بالکل شروع میں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا یونیفائڈ سٹینڈ کیا ہونا چاہیے. ایک طرف ایک صاحب نے کہا کہ میں خیر مقدم کرتا ہوں، تو دوسرے صاحب نے کہا مجھے اس میں سے حکومت کے خلاف سازش کی بو آتی ہے. کمال بات ہے، سازش کی بو. آپ کے اندر کے دل کا چور آپ کو ہمیشہ ایسی باتیں کہنے پہ مجبور کرتا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بڑی حساس میٹنگ صبح 5 بجے ایک جہاز پہ جا کے کسی نے شروع کی کسی کے ساتھ راولپنڈی میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں 2 وزرائے وقت بیٹھ کے آپ سے مخاطب رہے. اس کے علاوہ ہمارے وزیر قانون صاحب نے بھی ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے جس میں مختلف قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں. خواتین حضرات، میں وکیل نہ صحیح مگر مجھ میں اتنی عقل ہے اور بحیثیت ایک ڈاکٹر کے میں ان تمام طبی اعتراضات کا خوب جواب دینا چاہتا ہوں اور دے سکتا ہوں جو اس میں اٹھائے گئے. ایک تو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کو خود ہنسی آ جائے گی. ایک یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ان کو ریلیف دیا گیا ہے تو اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ کتنے دن کے لیے یہ ہوگا. کبھی بھی نہیں ہوتا. اگلی نظر ثانی ڈیٹ کے تک انہوں نے، جو کوئی 16 ستمبر ہے، تب تک کہا ہے. خواتین حضرات، آپ کے ہاں شریعت کا اگر مسئلہ ہو تو ہمارے سپریم کورٹ کے اندر ایک شریعت بینچ ہوتا ہے، شریعت ایپلیٹ بینچ ہوتا ہے جس سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں. افسوس صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ میں کوئی میڈیکل ایپلیٹ بینچ نہیں ہے جس میں سینئر طبیب اور معالج ہوں جو یہ بتا سکیں کہ کسی شخص کو میڈیکل گراؤنڈز پہ کتنی ریلیف یا کتنی دیر تک ہسپتال میں رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو نہ جانے کتنے ہی بیمار قیدی ہیں ہماری جیلوں میں جو سب اسی رعایت کو ایک پریسیڈنس بنا کے اپنے کیس آگے کر دیں گے. میں آپ کو صرف ایک بات یاد دلاؤں، اپنی کم ظرفی کو تھوڑا سا کنٹرول کیجئے. وہ وقت یاد ہے جب آپ کے لیڈر ایک بیمار، پاگل، پالتو کتے کے خون کے سیمپل کے پلیٹلیٹس کو اپنے نام سے پیش کر کے اس ملک سے 4 سال کے لیے باہر چلے گئے 50 روپے کے سٹیمپ پہ. وہ پریسیڈنس کسی کو یاد نہیں ہے. تب یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے کس طرح کہا کہ صحت کے مسئلے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، ان کی جان کو خطرہ ہے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. ہر روز سروسز ہاسپٹل کے باہر ایک کانفرنس ہوتی تھی جس میں درمیان میں اس وقت کی وزیر صحت محترمہ یاسمین راشد کھڑی ہوتی تھیں، ادھر ڈاکٹر محمود ایاز ہوتے تھے، ادھر کوئی اور صاحب ہوتے تھے، اور پھر 13 لوگوں نے کتے کے بلڈ سیمپل، بیمار کتے کے بلڈ سیمپل کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ پہ سائن کیا. کراچی تک سے ایک ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا جو بڑے ماہر ہیماٹولوجسٹ تھے، جس بنیاد پہ ریلیف دیا گیا ہمارے سابقہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو. خواتین حضرات، تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ وقت بار بار آئے گا. آج ان پہ ہے، کل آپ پہ ہوگا، اور تب آپ کو خیال آئے گا کہ کاش ہم نے رواداری کا، اخلاقیات کا، انسانیت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی اس کا تقاضا کرتے ہوئے برے نہ لگتے. میرا صرف ایک مشورہ ہے، کسی کی صحت کے ساتھ کھیلنا، کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہمیں بحیثیت ایک پولیٹیکل سسٹم دنیا کے سامنے اپنی مکروہ شکل پیش کرنے پہ مجبور کرتا ہے. جب سے یہ فیصلہ آیا ہے، آپ لوگ شاید بہت سارے انٹرنیشنل اخبارات نہیں پڑھتے، میری نظر سے 17 اخبارات گزرے ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو سراہا ہے، اور انہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل اور جوڈیشل سسٹم دونوں کی تعریف کی ہے. خواتین حضرات، یہ فیصلہ ایک دن میں یا ایک بینچ سے نہیں آتا. میں اس سلسلے میں کسی تفصیل میں نہیں جانا. آپ سب سمجھدار ہیں کہ ہمارے ہاں فیصلہ ساز قوتوں کی مرضی کے بغیر، ان کی رضا کے بغیر آج کوئی فیصلہ نہ آ سکتا ہے، نہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. ہاں، اس فیصلے کی راہ میں جو روڑے آپ اٹکا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنا قد اور اپنا کردار بہت داغدار کر رہے ہیں. اس بارے میں تھوڑا سا ہماری حکومت وقت کو سوچنا چاہیے. خواتین حضرات، مجھے 2-3 باتیں یہاں پہ اور کہنی ہیں. میں نے ابھی ذکر کیا
کہ یاسمین راشد صاحبہ وزیر صحت تھیں جب جناب نواز شریف صاحب کو پلیٹلیٹس کی ایک رپورٹ کی بنیاد پہ اس ملک سے باہر بھیج دیا گیا. آپ یقین کیجئے بحیثیت ڈاکٹر ہم اس وقت حیران و ششدر تھے اور ہنستے تھے کہ 2 پلیٹلیٹس لکھے ہوئے ہیں اور ان 13 اکابرین طب کے اوپر پھپتیاں کستے تھے جنہوں نے اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر ان کے لیے میڈیکل ریلیف لیا. ریلیف جب بھی ہوتا ہے مگر تھوڑا سا طب کے پیشے کی ساکھ لاج اور عزت رکھنا کیا ضروری نہیں تھا؟ ایسے لگتا ہے کہ بنیادی فزیولوجی پڑھے بغیر ان میں سے بہت سے لوگ کالجز کے پرنسپل بن گئے, وی سیز بن گئے اور آج بھی وی سیز بننے کے خواہش مند ہیں. تھوڑا سا مجھے اس میں بی بی یاسمین راشد صاحبہ پہ تھوڑا سا گلہ ضرور ہے. وزیر صحت تھیں, پورے صوبے کے ڈاکٹرز ان کی زیر نگرانی کام کر رہے تھے. ایک دفعہ کسی کو بلا کے پوچھ لیا ہوتا کہ کیا 2 پلیٹلیٹس پہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے, اور ایسی حالت میں کہ اس کے چہرے یا جسم پہ ایک بھی بروزنگ کا نشان نہیں ہے, کہیں سے کوئی چیز بلیڈ نہیں ہوتی, روزانہ شیو فرماتے ہیں, کٹ نہیں لگتا. آپ جانتے ہیں کہ جب پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں تو آپ کا ایک بنیادی کلاٹ نہیں بنتا, جس کی وجہ سے جلد کے اندر چٹکی کاٹنے پہ بھی ایک نیل پڑ جاتا ہے جسے ڈیولز پنچ کہا جاتا ہے, کہ یعنی کہ جس طرح شیطان نے آپ کی چٹکی بھر لی ہے. مگر کیا کیا جائے, ہمارے ملک میں تو شیطان نے بھی اپنا داخلہ بند کر دیا ہوا. وہ کہتا ہے کہ یہ معاشرہ, یہ ملک شیطانیت میں خود کفیل ہے, اور کسی چیز میں خود کفیل ہو یا نہ ہو, میرے کام یہاں کے کئی لاکھوں میرے چیلے بخوبی سر انجام دے رہے ہیں, اور ان کی کارکردگی ایسی ہے کہ میں بھی کئی دفعہ شرما جاتا ہوں کہ کیا میں واقعی اتنا برا چاہتا تھا بنی نوع انسان کے لیے. واقعتاً ہمارے ہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. بیگم محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی 3 سال سے کوٹ لکھپت جیل میں ہیں, اور ان کے لیے یہ بات آسان نہیں ہے. وہ مجھ سے بھی کہیں بڑی ہیں عمر میں, تو سوچئے کتنی بڑی ہوں گی, کیونکہ آپ لوگوں میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ میری عمر یہی کوئی 200-250 سال کے قریب تو ہے. صحیح سمجھتے ہوں گے, کیونکہ تسی سارے نکے نیانے بچونگڑے ہو, در فٹے منہ, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا نہ لے جڑے میں. خیر برا نہ مانیے, وہ ساتھ مجھے بھی چڑھتا ہے نا. یاسمین راشد صاحبہ بہت عرصہ تک جب میں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں کام کر رہا تھا وہاں آتی جاتی رہتی تھی, اس لیے کہ گنگا رام ہسپتال میں ایک کئی منزلہ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر بنایا گیا, جس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ. ان کو بہت شوق تھا کہ ان کے نام کی وہاں تختی لگے, وہ جلدی بن جائے, بن چکا ہے, اور وہاں بہت ساری خواتین مزید بچے پیدا کر رہی ہیں, کیونکہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا اس ملک کی آبادی بڑھانے کے لیے. کچھ اور نہیں بنایا آپ نے, وہاں گائنی والوں کے لیے بہت سارے اور کمرے, وارڈ, تھیٹر وغیرہ بنا دیے. خواتین حضرات بار بار آتی تھیں. میرا خیال ہے جتنا وقت اپنی منسٹرشپ میں یاسمین راشد صاحبہ نے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی اور گنگا رام میں گزارا ہے, اتنا انہوں نے سیکریٹریٹ میں یا اپنے منسٹر آفس یا اسمبلی میں نہیں گزارا. اس دوران 2 ہمارے وی سیز تھے, ایک تھے ڈاکٹر عامر زمان صاحب اور ایک تھے پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب, اور دونوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ میڈم کے تلوں تلے ہاتھ رکھیں. ظاہر وہ وزیر صحت تھیں, اور وزیر صحت پورا صوبہ چھوڑ کے اگر صرف ان کے دفتروں میں روز آتی تھیں تو انہیں اپنے احساس امپورٹنس کا بہت خیال ہوگا. اس کے بعد وقت بدل گیا, بساط پلٹ دی گئی, اور آج 3 سال سے ڈاکٹر یاسمین راشد اپنی عمر, سینیورٹی, اپنے عہدوں, اپنی بیماریوں سمیت ایک ایسے سیل میں موجود ہیں جہاں بہت کم طبی سہولیات ہیں, جہاں پہ جیل کا کرب اور وہاں کے ظلم ان پہ روا رکھے گئے ہیں. خواتین حضرات, اس عمر میں ایک عورت کا یوں جیل کاٹنا کوئی مذاق نہیں ہے. بڑے سے بڑا پہلوان بھی جیل جا کر ڈھیر ہو جاتا ہے. ہم نے کتنے ہی شیر وہاں ڈھیر ہوتے دیکھے اور پھر کتے کے خون کے سیمپل کا سہارا لیتے دیکھے. خواتین حضرات, اس میں جب جیل گیا اس زمانے میں I was working full time as a faculty member of گنگا رام ہاسپٹل اینڈ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی.
جب میں باہر آیا تو میں نے ایک دن اپنی ایک کالیگ سے گلا کیا کہ 4 مہینے میں جیل میں تھا. کبھی آپ میں سے کسی نے، میرے کسی کالیگ نے، فیکلٹی آف فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی یہ کہا کہ ہمارا ایک ساتھی بیجا جیل میں ہے، ڈاکٹر ہے، سینئر ہے، اس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک جملہ میری حمایت میں کبھی کہا گیا؟ کبھی نہیں کہا گیا. جب میں نے ان خاتون سے یہ گلا کیا تو ان خاتون نے مجھے بہت پیارا سا جواب دیا جس نے میرا منہ بند کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ میرا منہ بند کرنے کے لیے واقعی ایک بڑا مدلل جواب ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ڈاکٹر عادل آپ تو آپ ہیں، ہم نے آپ کے لیے کبھی کچھ نہیں کہا. ہم نے تو اپنی ٹیچر، اپنی ٹیچروں کی ٹیچر، پروفیسر آف گائنیکالوجی، سابقہ منسٹر آف ہیلتھ پنجاب گورنمنٹ اور ایک ایسی خاتون کے لیے کبھی ایک لفظ نہیں کہا جو کہ 3 سال سے جیل میں ہے. آپ چند ماہ کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی ہم کہیں گے. یہ ہے ڈاکٹروں کا ظرف. ہم پتہ نہیں کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ مسیحا ہیں، یہ معالج ہیں، یہ شفا دینے والے ہیں. ان سب کا تو اپنا علاج ہونے والا ہے اور بہت دیر سے ہونے والا ہے. میرا گلہ بالکل جائز ہے. جو پڑھائی آپ کے اندر انصاف پسندی پیدا نہیں کرتی، تعصب سے آپ کو دور نہیں کرتی، حق کہنے سے روکتی ہے اور اپنی چونی کی سرکاری نوکریوں کو بچانے کے فکر میں مبتلا رکھتی ہے، میں ایسے طبقے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. خواتین و حضرات، اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. مگر ایک بات ضرور ہے کہ جو کیفیت اس وقت حکومتی ایوانوں کی ہے، ان کے دل کی دھڑکنیں بھی بالکل irregular ہو چکی ہیں، بلکہ کئیوں کو تو یقین کیجئے چھاتی میں درد محسوس ہو رہا ہوگا. یہ جو سازش کا بیانیہ ہے یہ بہت مزے کا ہے. واہ، یعنی کہ کوئی بہت ہی جائز حکومت ہے جس کو ہٹانے کے لیے اب مقتدرہ سازش کر رہی ہے. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ تقریباً 17 سیٹیں جن میں سے لوگوں کو 7 سیٹوں پہ شک ہے، اس پہ آپ کو پاکستان کی حکمرانی دے دی گئی، آپ کو پاکستان کے صوبے دے دیے گئے، بلکہ سب سے بڑا صوبہ دے دیا گیا. کیا کیا مراحت نہیں دی گئی. میرے خیال میں غیر ملکی دوروں کو ہی دیکھیں تو آپ کو دل کا دورہ پڑ جائے کہ میرے ٹیکس کے پیسوں پہ پورے ورلڈ ٹور کس کس نے اور کتنی بار لگائے ہیں. اور اس کے بعد بھی آپ کو بھی گلہ ہے کہ آپ ڈیزرو کرتے تھے اس ملک کی راجدھانی، اس ملک کی حکمرانی، اس ملک کی گدی. 17 سیٹیں اور وہ بھی مشکوک. بہر طور آپ اگر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سازش ہو رہی ہے تو سوچئے آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیسی سازش کی ہوئی ہے. بہر طور خواتین حضرات، ایک اور بہت بڑی تھیری یہاں کی جا رہی ہے کہ دراصل مقتدرہ نے صوبے اور انتظامی اکائیاں بنانی ہیں، اس لیے ایک ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم ہماری واحد چوائس نہیں ہو. وی آر ناٹ چوائس لیس، وی ہیو این الٹرنیٹیو. اور یہ سوچ کے ان کے راتوں کی نیندیں اڑ رہی ہوں گی. بہر طور اگر آپ واقعتاً ایک مستند، ایک آئینی اور دستوری طریقے سے اس ملک پہ حکمران ہوئے ہیں تو پھر ڈر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو خوف سے بقول شخص آپ کی کانپیں ٹانگ ٹانگ کے برا حال ہو جانا چاہیے. بہر طور اب تو ان کی بھی کانپیں ٹانگ رہی ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جلوس کی وجہ سے باقی لوگوں کی کانپیں ٹانگ گئیں. جب یہ پتہ چلا کہ کراچی وفاق کو جائے گا، سندھ کے ٹکڑے کیے جائیں گے، تب سے یقین کیجئے صرف کانپیں نہیں ٹانگ رہی، اب تو یہ کہنا چاہیے کہ ان کی دھڑکن irregular ہو چکی ہے. میں اس کے لیے بہت سارے لفظ استعمال کرتا ہوں لیکن رہنے دیجئے، آپ پھر برا منائیں گے. خواتین حضرات، یہاں پہ مجھے آپ کے سامنے ایک اور اہم چیز کا ذکر کرنا ہے، اور وہ اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ حوالاتی کے طور پہ جیل میں ہوتے ہیں، حوالاتی کے طور پہ، اور مہینوں گزر جاتے ہیں اس لیے کہ نہ آپ کو بیل مل رہی ہوتی ہے نہ ہی آپ کا مقدمہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو صرف ایک FIR کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا جاتا ہے. آپ کی جو عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، آپ کی لبرٹی جو کرٹیل کی جاتی ہے، آپ کو گھر سے، کام سے، نوکری سے، کاروبار سے، بیوپار سے
دور کر کے ایک جیل کی چکی میں دھکیل دیا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ وہ وقت جو وہاں پہ صرف ہو جاتا ہے، جو مہینوں سے سالوں تک ہو سکتا ہے، مہینوں سے سالوں تک ہو سکتا ہے، اس کی کوئی کمپنسیشن ہے؟ بالآخر جب کسی عدالت پہ پہنچ کے آپ کو وہاں سے بیل ملتی ہے تو کیا کوئی کہتا ہے کہ پچھلے 2 سال جو تم اس بیل کے انتظار میں بیٹھے رہے یا تمہارا مقدمہ ڈسمس ہو گیا، اس کی کمپنسیشن کیا ہے؟ اس کے بدلے تمہیں کیا دیا جائے گا؟ میری بات پہ غور کرے ہماری مقننہ بھی، عدلیہ بھی اور عوام بھی. میں آپ کو بتا دوں، آپ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم پہ کبھی یہ وقت نہیں آنا. ڈاکٹر عمر عادل کی بات یاد رکھیے گا، جس نے آج کے دور میں یہ سمجھا کہ میری پکڑ نہیں ہوگی، وہ دیکھ لے گا کہ کیا ہوگا. آج آپ کا جوڈیشل پروسیس، آپ کی عدالتی کاروائیاں ویپنائزڈ ہیں. ویپنائزڈ اس طرح ہے کہ ایک آدمی کو جس کو ابھی مزید تکلیف دینا، جس سے مزید سیاسی انتقام لینا، جس سے مزید ذاتی دشمنی نکالنا مقصود ہے، اس کی ضمانت کی اپلیکیشن کبھی ایک وجہ سے، کبھی دوسری وجہ سے، کبھی تیسری، چوتھی، پانچویں، آٹھویں وجہ سے قبول ہی نہیں ہوتی. آپ کا جی کیس ایڈجرن کر دیا گیا، آج جج صاحب چھٹی پہ تھے، آج فلاں وکیل صاحب نہیں آئے. اس بندے کا سوچیے جو جیل میں بیٹھا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ صدیوں جتنا لمبا گزار رہا ہے. ہونا یہ چاہیے، میں آپ کو جوڈیشل ریفارمز کا بتاؤں تمام جج صاحبان کو، اور کوئی آپ اپنے آپ کو بہت عقل کل نہ سمجھے، آپ ہی کو ہم لوگوں نے جن پہ یہ افتاد پڑتی ہے سمجھا سکتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. کوئی جج ہمارا شاید کبھی جیل میں رہا نہیں ہے. اگر 2 دن جیل میں ہر جج کو رکھا جائے تو ان کو پتا چلے کہ ان کے فیصلے لوگوں کے حال پہ، ان کے دل و دماغ پہ، ان کی صحت پہ، ان کی زندگی پہ کیا اثر ڈالتے ہیں. خواتین و حضرات، ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا مقدمہ ہے، آپ کو جوڈیشل ریمانڈ نہیں، آپ کہیں کہ تمہیں عبوری ضمانت ہے، اپنا کیس لڑو، جیلوں پہ بھی پریشر کم ہو، حکومت کے خرچے بھی کم ہوں اور لوگوں کے کاروبار بھی بند نہ ہوں. آپ کے پیچھے آنے والے 10 لوگ ہو سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے عمران خان کے پیچھے پوری پارٹی نہ صحیح، اکابرین اور قائدین نہ صحیح، انہی کے نام پہ آئے ہوئے لوگ، بیٹھے ہوئے منسٹر مختلف جگہوں پہ نہ صحیح. 3 بہنیں تو تھیں نا، وہ خوش قسمت آدمی ہیں کہ ان کی 3 بہنیں تھیں. اور بہنیں آپ جانتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ماں کا روپ لے لیتی ہیں. مجھ جیسے لوگوں کا سوچئے جن کے نہ ماں نہ باپ، نہ کوئی بہن بھائی یہاں پہ موجود، اور اولاد میلوں دور. خواتین و حضرات، ایک بے سہارا آدمی کو جب آپ جیل میں بھیج دیتے ہیں تو کہاں سے وہ اپنے مقدمے کی پیروی کرے؟ سب سے پہلے آپ کے دوست آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم پیشہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے ہر کوئی بچتا پھرتا ہے، نہ ڈاکٹر عمر عبداللہ نہ نہیں لینا، تینوں پتہ ہے نا زیر عتاب ہے، کہتے میرے اوپر عتاب نہ آ جائے. عتاب جس سے ڈرنا چاہیے آپ کو وہ آ کے رہے گا. یہ حکومتیں چند دن کی مار ہیں، ایک فیصلے، ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے ہانپ گئی ہیں، کانپ گئی ہیں. آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ یہ تو خود خوف میں ہر وقت مبتلا ہیں. باہر طور خواتین و حضرات، میرا گلہ اپنی جگہ. آئیے ایک اور اہم بات کی طرف چلتے ہیں. یہ بات جو میں نے کہنی ہے اس کی ابتدا ایک ایسے منظر سے ہوتی ہے جو کچھ دن پہلے میں نے میڈیا پہ دیکھا. 2 لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے. ایک طرف ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان کھڑے تھے، ان کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ پاکستان کھڑے تھے، اور وہاں پہ یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ اب ہم ترقی کی اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر کوئی بیرون ملک سے یا اندرون ملک سے بھی داتا صاحب کے دربار پہ چادر چڑھانا چاہے تو آن لائن چڑھا سکتا ہے، اگر کوئی نذرانہ دینا چاہے تو آن لائن دے سکتا ہے، اگر کوئی دیگ دینا چاہے تو وہ بھی آن لائن دے سکتا ہے. خواتین و حضرات، معاملہ چونکہ مذہب کا ہے، مسلک کا ہے، شرع کا ہے اور آپ کی ذاتی پریکٹس کا ہے، اس لیے میں یہاں بڑی احتیاط سے بات کرنے لگا ہوں. میں قطعاً نہیں یہ چاہتا کہ اس کے بعد مجھ پہ توہین مذہب کا مقدمہ بنا کے مجھے پکڑنے آ جائیں. یہ ضرور سوچیں کہ آپ جن بدعات کی یہاں پہ رائج شدہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جب آپ کی پکڑ ہوگی تو تب کیا ہوگا. میں یہاں پہ صرف 2-3 باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بہت سے لوگ میرے دیکھنے والے یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو ویلاگ ہے یہ صرف سنسنی بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ سیاسی پیش گوئیاں کرنے کے لیے نہیں ہے،
یہ شاید ہماری بخشش اور مغفرت کا بھی ذریعہ بنے۔ خواتین و حضرات، مزاروں پہ چادریں چڑھانا اسلام کی روح سے، پروردگار کے احکام کی روشنی میں اور میرے سرکار کے اسوہ اور احادیث کی روشنی میں کیسا ہے؟ میں اپنی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، باقی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں۔ میری تمام تر تحقیق کے مطابق، جو اب 60 سال کی عمر کی تحقیق ہے، مزارات پہ چادریں چڑھانے کا کوئی شرعی، قرآنی یا حدیثی حکم نہیں موجود۔ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بزرگ کی قبر ہے، اگر کسی ولی اللہ کی قبر ہے، اگر اہل سادات میں سے کسی کی قبر ہے، اگر کسی خدا کے برگزیدہ بندے کی قبر ہے، تو عام لوگوں سے اسے ممتاز کرنے کے لیے اس پہ ایک چادر ڈال دی جائے، وہ بھی تب کہ جب اس کی بے حرمتی کا خطرہ ہو کہ لوگ اس پہ بیٹھ نہ جائیں یا اس کو پیروں تلے نہ لے جائیں، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے۔ ایک چادر، اور ایک چادر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تب تک اسے ریپلیس نہ کیا جائے، اس کی جگہ دوسری چادر نہ ڈالی جائے جب تک وہ چادر بوسیدہ نہ ہو جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ چادروں پہ چادریں اور اتنی چادریں کہ چادروں کا انبار لگ جائے، اس کا کہیں میرے مذہب میں یا اللہ کے احکامات میں ذکر نہیں ہے۔ یہاں میں چند باتیں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک دھندا ہے، اور چونکہ دھندا ہے اس لیے لوگوں کو بہت پسند ہے۔ قبر پرستی ویسے ہی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے مزار بنا دیے جاتے ہیں، دربار بنا دیے جاتے ہیں، تو پتہ تو پہلے ہی چل گیا کہ یہ کسی بڑے بزرگان دین میں سے کسی شخص کی قبر ہے، تو اس پہ چادر ڈالنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، چادر ڈالنے سے جو بزرگ وہاں دفن ہیں ان کو کیا حاصل ہوتا ہے اور آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فائدہ کس کو اور کس طرح ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، میں چونکہ لاہور میں رہتا ہوں اور داتا دربار میرے گھر سے بہت دور نہیں ہے، میں خصوصی طور پہ اس ویلاگ سے پہلے وہاں پہ گیا۔ داتا دربار کے باہر اس وقت تقریباً 25 دکانیں ایسی ہیں جو کہ چادریں چڑھانے کے لیے بیچتے ہیں۔ ایک چادر کی قیمت شروع ہوتی ہے 3,000 سے اور یہ تقریباً 15,000 روپے تک جاتی ہے۔ چادر جس کپڑے کی بنی ہوئی ہے، یقین کیجئے وہ شاید 200 روپے کا بھی نہیں ہے۔ وہ کپڑا نہیں ہے، وہ ایک کاغذ نما چیز ہے، انتہائی پتلا، انتہائی غیر معیاری، اور اسے چادر کہنا بالکل غلط ہے، وہ ایک پلاسٹک نما چیز ہے۔ کچھ چادریں وہاں پہ مخمل کی بنی ہیں، مخمل نہیں ہے، وہ سنتھیٹک ویلویٹ ہے، اور ان سب چادروں کے اوپر چاروں کل، کلمہ شہادت یا میرے سرکار کا درود جو ہے وہ چھاپے کے ساتھ، چمکی کے ساتھ وہاں ثبت کیا گیا ہے۔ nothing is woven in it۔ یہ چادر جب وہاں سے زائرین یا عقیدت مند خریدتے ہیں تو ان کو 3,000 سے 15,000 کی ایک چادر پڑتی ہے۔ جا کے داتا دربار صاحب کی قبر پہ نہیں، قبر کے تعویذ پہ، وہ تعویذ جو کہ ماربل کا بنا ہوا ہے، جسے کسی قسم کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ایک پورا گنبد بنا ہے، اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ رینوویشن کے بعد اور مزید اسے حفاظت کے ساتھ بڑھا دیا گیا ہے، وہاں ڈالتے ہیں۔ روزانہ داتا دربار پہ ایوریج 10 سے 12,000 چادریں چڑھتی ہیں۔ کتنی؟ 10 سے 12,000 چادریں۔ اتنی چادریں چڑھتی ہیں کہ وہ ایک پورے کا پورا انبار اور پہاڑ بن جاتا ہے۔ جب چادریں آپ نے چڑھا دی، پلٹ کے کبھی آپ نے سوچا کہ یہ چادر کیا داتا علی حجویری نے اپنے کاندھوں پہ لے لی، یا ان کی قبر میں سے ٹھنڈ ختم ہو گئی؟ حالانکہ قبر میں ٹھنڈ ہونی چاہیے۔ بہرطور یہ چادریں اس کے بعد جو وہاں کے خدام ہیں، جو وہاں کے منتظمین ہیں، ان کا ایک بڑا اعلیٰ نظام ہے۔ یہی چادریں اٹھا کے دوبارہ ان دکانداروں کو بیچتی جاتی ہیں آدھی قیمت پہ۔ دکاندار کو اپنا اگلا مال آدھی قیمت واپس ہو جاتا ہے، جو اگلے ہی دن وہ دگنی قیمت پہ بیچتا ہے۔ ہر چادر میں سے 50% رقم منتظمین دربار کو مل جاتے ہیں، محکمہ اوقاف کو مل جاتے ہیں، جن کی آنکھوں کے نیچے یہ بدعت جاری ہے۔ خواتین حضرات، کیا عمدہ دھندا ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ چیخیں گے، ہاں چیخنے دیں۔ میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چیخیں سنیں اور اس بدعت کو رواج دینے کے سلسلے میں آپ کی چیخیں نکلوا دے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں،
یہاں پہ بہت سارے ایسے علماء دین ہیں جو خود مجاور یا گدی نشین ہیں مختلف درباروں پہ، اور وہ ہمیشہ مزاروں پہ چادریں چڑھانے کو ہوا دیتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک حدیث کوٹ ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم کو جب دفن کیا گیا تو میرے نبی پاک کی قبر پہ انہوں نے ایک لال چادر ڈال دی۔ یہ صحیح مسلم میں تقریباً حدیث نمبر 2241 ہے، آپ چیک کر لیجئے گا۔ میں صرف اس کی تصحیح کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے میرے نبی کی تدفین کے بارے میں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اپنی ایک اختراع پیش نہ کیجیے۔ حدیث میں کوٹڈ ہے کہ میرے سرکار کو دفن کرنے سے پہلے ان کی قبر میں لال رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی تاکہ کفن میں ملبوس میرے سرکار کا جسد خاکی ڈائریکٹ مٹی یا ریت پہ نہ رکھا جائے۔ ان کی قبر کچی رکھی گئی، اس پہ کوئی چادر نہیں ڈالی گئی۔ آپ نے قبر پر اور قبر میں جو لال چادر کا قصہ ہے اپنے مطلب کے لیے چینج کر دیا۔ شرم آنی چاہیے۔ خواتین حضرات، جو قبر میں ہم چادر بھی ڈال سکتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے جنہوں نے اپنے پیاروں کو دفن کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم میت کو رکھنے سے پہلے عموماً کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی بچھا دیتے ہیں اور پھر اس پہ آہستہ سا قبر میں میت کو اتارتے ہیں اور اس کے بعد سلیں رکھ کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے۔ قبر کا جو اوپر ایک کوہان سا بنا ہوتا ہے وہ اس کا نشان ہے، وہ قبر کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک نشان ہے۔ خواتین حضرات، میں کئی دفعہ اپنے سرکار کے روضہ پاک پہ گیا، نہ کبھی دل بھر سکتا ہے نہ کبھی بھرے گا، تاوقتے کہ روز قیامت ان سے ملاقات ہو اور ان کا چہرہ پاک و نورانی دیکھ کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو، اور وہ بھی اگر میری قسمت ہوئی اور اس قابل سرکار نے سمجھا کہ اس گناہ گار امتی کے سامنے تمام تر اپنے حسن و جلال اور جمال کے ساتھ ظاہر ہوں، اور کیا پتہ وہ ہوئی جائیں، وہ تو رحمت العالمین ہے۔ خواتین حضرات، مدینے میں ایک ہی دربار ہے دنیا کا جہاں آپ کو تمام آداب و رموز دربار پتہ چلنے چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ نہیں، سرکار کی قبر اطہر پہ بھی چادریں پڑی ہوئی ہیں، آپ چڑھاتے ہیں؟ کیا بار بار چڑھائی جاتی ہیں؟ کیا ہر روز چینج ہوتی ہیں؟ سب بکواس نہ کیجیے اس معاملے میں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ سنہری جالیوں کے عقب میں ایک فیروزی پردہ ہے جس پہ لال طغرے ہوتے ہیں اور وہ برسوں وہاں لٹکا رہتا ہے، وہ پردہ ہے تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ خواتین و حضرات، یہ قبروں پہ مزاروں پہ چادریں چڑھانے کا کوئی ثبوت نہ ہمیں اپنے نبی کے اسوہ سے ملتا ہے، نہ خلفائے راشدین سے، نہ ہی اہل بیت سے، اور نہ ہی ولی اللہ سے۔ یہ ہمیں صرف ملتا ہے دربار کے مجاوروں اور گدی نشینوں اور محکمہ اوقاف سے۔ خواتین حضرات، ایک بات میں اور کہہ دوں آپ کو، مدینے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ چادر ہونی چاہیے، کہیں پہ پردہ ہونا چاہیے، تو میں بڑے وثوق سے آپ کو کہوں، وہ ایک گوشہ ہے جنت البقیع کا، جہاں پہ وہ بی بی دفن ہیں اور ان کا مزار ہے کہ جن کی عصمت، جن کی حیا، جن کی عزت میرے پروردگار تمام انبیاء، میرے پروردگار کے سردار انبیاء، تمام حوروں، تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور وہ ہے آقا زادی کا مقبرہ۔ آقا زادی اپنی قبر میں آسودہ خاک ہیں، نہ اوپر کوئی صاحباں، نہ اوپر کوئی گنبد، نہ ہی اس عصمت و حیا کے آخری معراجی نشان کے اوپر کبھی کوئی چادر چڑھائی جاتی ہے۔ تو اگر وہاں چادر نہیں ہے تو محسن نقوی صاحب، خدا کے لیے آن لائن چادریں چڑھانے کا ذکر مت کیجئے، کہیں بی بی آپ سے نہ پوچھ لیں کسی دن کہ بھیا لیتے تو میرا نام ہو اور چادریں چڑھواتے ہو دنیا میں اور درباروں پہ اور مزاروں پہ اور قبور پہ۔ بہر طور آپ کی بہتری کے لیے کہا ہے، آپ برا منا کر میرے پیچھے اپنی کسی ایجنسی کا بندوں کو بھیج دیں تو کوئی بات نہیں، میں اب اپنی تمام تر حفاظت اپنے اللہ کے سپرد کر چکا ہوں، اور یقین کریں اس سے بہتر
محافظ کوئی نہیں ہے۔ تو خواتین و حضرات، خدا را ان سب چیزوں کو کرنے سے پہلے سوچئے گا، اسی معاشرے میں مسلمان بچیاں بے ستر پھر رہی ہیں، جن کے سر ننگے ہیں، جن کو جسم مکمل ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ وہ جو چادر آپ مزار پہ چڑھاتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے، میرا مشورہ سنیے، کہ آپ اس کے 2 جوڑے خریدیں، اور وہ 2 جوڑے کسی ایسے غریب آدمی کو دیں جس کی بیٹیوں کے پاس 1 جوڑے سے زیادہ جوڑا نہیں ہے، اور ایسے کروڑوں خاندان اس ملک میں موجود ہیں، میرے آپ کے درمیان رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ایک دوپٹہ لے کے کسی بچی کو دے دیں کہ بیٹا یہ تمہارا میں نے سر ڈھانپ دیا، اور اس ڈھانپنے کا ثواب جو ہے وہ عفت اور حیا کی مالکن کے نظر کر دیتا ہوں، اور ان کے صدقے سے جس بزرگ کے مزار پہ میں آیا ہوں، یہ ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے۔ میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے نیکی لکھنے والے فرشتے کے ہاتھ بھی کانپیں گے کہ اس آدمی نے کیا نیکی کی ہے، کتنا خوبصورت عمل کیا ہے۔ آن لائن چادریں چڑھانا، آن لائن نذرانہ دینا، یہ جو نذرانہ ہے جو بڑے بڑے گلوں میں آپ بھرتے ہیں اور پھر روز رات کو نکال کے کروڑوں روپیہ جمع کیا جاتا ہے، اس کا مصرف کبھی سنا ہے آپ نے کہ کیا ہوا؟ اور اگر گلہ ہی اتنا چاہیے آپ کو تو یہ بتا دیجئے روضہ پاک پہ کتنے گلے ہیں جس میں آپ لپیٹ کے ریال اور درہم اور ڈالر اور پاؤنڈ بھرتے ہیں؟ ہے کوئی وہاں پہ؟ اگر وہاں نہیں ہے تو کہیں اور ہونے کا جواز نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں ان کو آپ کے پیسوں کی، آپ کے نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضرورت اس دنیا میں جینے والے بھوکوں کو ہے، غریبوں کو ہے، وہ ان کو ہے کہ جن کے بچے بلک رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی مدد نہیں کر رہے تو قبروں کے اندر دفن بزرگان دین بھی آپ سے نفرت کر رہے ہیں، آپ سے محبت نہیں کر رہے۔ بہت مہربانی۔